السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ رحمان۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کلاس 10 کمپیوٹر سائنس کی سمارٹ سیلیبس یا جس کو ایکسلریٹڈ کیلنڈر 2011 بھی کہا جاتا ہے، اس حوالے سے کہ اسی کمپیوٹر سائنس کے کورس میں جو گریڈ 10 ہے اس میں کون کون سے ٹاپکس جو ہے وہ شامل ہے اور کون کون سے ٹاپکس ایسے ہیں جس کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے، تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ یہ جو کورس کنٹینٹ ہے، یہ جو بنایا ہوا ہے ایکسلریٹڈ کیلنڈر 2011، یہ بنایا ہوا ہے کے پی گورنمنٹ نے۔ ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، باقی گورنمنٹس نے جو پروونشل گورنمنٹس ہے انہوں نے میں بھی اپنی بنائی ہوئی ہے، لیکن ہم کی پی گورنمنٹ کی جو سمارٹ سیلیبس ہے کمپیوٹر سائنس کلاس 10 کے لیے، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اب اس میں جو سب سے پہلا یونٹ ہے وہ ہے یونٹ 1 پروگرامنگ ٹیکنیکس۔ اس میں جو کورسز اس میں جو ٹاپک شامل ہے، سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ دی پرابلم۔ اب اس میں مزید سب ٹاپکس جو ہے دی پرابلم، کہ پرابلم کسے کہا جاتا ہے، اور پرابلم انالیسس، کہ پرابلم کو کس طرح اس کی انالیسس کس طرح کیا جاتا ہے، اور پرابلم پلاننگ دی سولوشن آف اے پرابلم، کہ پرابلم جو ہے اس کے لیے سلوشن جو ہے وہ کس طرح پلان کیا جاتا ہے، اور کینڈیڈیٹ سلوشن اور اس میں بیسٹ سلوشن جو ہے وہ ہم کس طرح چوز کریں گے۔ اب اس میں ہم یہ پڑھیں گے انٹروڈکشن میں۔ اس کے بعد ہے فلو چارٹ، تو یہ بھی آپ کے کورس میں شامل ہے۔ فلو چارٹ میں اس طرح ہے کہ آپ جب بھی ایک پروگرام بناتے ہیں، پروگرام ڈیولپ کرتے ہیں یا پروگرام لکھتے ہیں، تو پروگرام لکھنے سے پہلے آپ کو فلو چارٹ جو ہے وہ ڈرا کرنا چاہیے۔ تو اس میں ہم فلو چارٹ کی جو انٹروڈکشن ہے اور یا فلو چارٹ ہم کس طرح ڈرا کریں گے، وہ سب کچھ ہم اس میں سیکھیں گے۔ اب اس کے بعد جو یونٹ نمبر 2 ہے، یونٹ نمبر 2 ہے پروگرامنگ ان سی۔ پروگرامنگ ان سی میں جو سب سے پہلا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ، کہ واٹ از پروگرامنگ۔ اس سے پہلے اسٹوڈنٹ جو ہے انہوں نے پروگرامنگ جو ہے وہ نہیں پڑھی، تو یہ کلاس 10 میں ان کے لیے پروگرامنگ جو ہے یہ پہلا سٹیپ ہے۔ تو اس میں پروگرامنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھایا جاتا ہے۔ کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج، کریکٹرسٹک آف ہائی لیول لینگویج کسے کہا جاتا ہے، اور لو لیول لینگویج کسے کہا جاتا ہے، اس میں کمپائلر اور انٹرپریٹر کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں آپ پڑھیں گے۔ پروگرامنگ انوائرمنٹ اس میں انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ IDE ماڈیول آف دی سی پروگرامنگ انوائرمنٹ۔ یہ پروگرامنگ انوائرمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کون سا انٹرفیس یوز کریں گے، کون سا پروگرام یوز کریں گے جس میں آپ سی لینگویج کی پروگرام جو ہے وہ لکھیں گے اور اس کو رن کریں گے۔ تو اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے پروگرامنگ بیسکس، کہ آپ پروگرام لکھتے ہیں وہ کس طرح آپ لکھیں گے، اس کی کون کون سے سیکشن جو ہیں وہ آپ پروگرام میں شامل کریں گے، جس طرح ہیڈر فائل ہو گیا، ریزرو ورڈ کون کون سے ہے، اور جو پروگرام ہے اس کی لکھنے کا جو سٹرکچر ہے وہ کس طرح ہوگا، اب یہ سمجھایا جاتا ہے۔ اب اس کی بات ہے کہ ویریبل کون سے ہیں اور کانسٹنٹ کون سے ہیں، جس طرح ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلے جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم ویریبل اور کانسٹنٹ ہی کو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں، وہی اپنے پروگرام میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی ٹاپکس ہیں، کانسٹنٹ، کوالیفائر اور ڈکلیریشن اینڈ انیشلائزیشن آف ویریبل کو کس طرح انیشلائز کرتے ہیں، اس کی کتنے طریقے ہوتے ہیں، وہ سب سمجھایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے یونٹ نمبر 3، وہ ہے ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ہینڈلنگ کے حوالے سے، کہ آپ کس طرح اپنا پروگرام جو لکھتے ہیں اس میں آپ ان پٹ جو ہے وہ کس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں، اور کس طرح آپ کمپیوٹر کو ڈیٹا دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم جو بات کر رہے ہیں ان پٹ فنکشنز کے حوالے سے، آؤٹ پٹ فنکشن کے حوالے سے، اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر کے حوالے سے کہ اس کو ہم کس طرح ٹرمینیٹ کرتے ہیں، فارمیٹ اسپیسیفائر اور اسکیپ سیکوینس، اس سارے یہ پروگرام جتنی بھی ٹرمز ہیں یہ ہمارے پروگرامز کا حصہ ہوں گے، اور اس کو ہم اگلے اس میں پڑھیں گے بھی۔ آپریٹر جس طرح آپ لوگ کو پتہ ہے کہ جو ہم عام کویسچنز سالو کرتے ہیں میتھمیٹکس کے، اس میں بھی ہم آپریٹر کا استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ایک پروگرام لکھنے میں ہم آپریٹر کا استعمال کر سکتے ہیں۔
جس طرح ارتھمیٹک آپریٹر ہو گئے، اسائنمنٹ آپریٹر ہو گئے اور کمپاؤنڈ اسائنمنٹ آپریٹر ہو گئے، انکریمنٹ آپریٹر، ڈیکریمنٹ آپریٹر، ریلیشنل آپریٹر اور لاجیکل آپریٹرز، یہ سب پروگرامز کا حصہ ہے اور اسی کورس میں بھی شامل ہے آپ کی اسی ایکسلریٹڈ سیلیبس میں. تو یہ ہم آگے جا کے اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، مگر یہ ٹاپک جو ہے آپ کے کورس میں شامل ہے. اب اس کے بعد ہے یونٹ نمبر 4. یونٹ نمبر 4 ہے کنٹرول سٹرکچر. کنٹرول سٹرکچر اس میں اس طرح ہے کہ آپ ایک پروگرام کی کنٹرول جو ہے وہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق پروگرام جو ہے کس طرح چلا سکتے ہیں. تو اس میں جو ٹاپکس ہیں وہ ہے کنٹرول سٹیٹمنٹ کہ کنٹرول سٹیٹمنٹ آپ کس طرح لکھیں گے، کنڈیشن جو ہے وہ آپ کس طرح لکھیں گے، اور اس کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کو سلیکشن سٹیٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ آپ کس طرح اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. اب اس کے بعد ہے ایف سٹیٹمنٹ. ایف سٹیٹمنٹ آپ کس طرح لکھیں گے اور اس کو کہاں پہ یوز کریں گے. ایف ایل سٹیٹمنٹ آپ کس طرح لکھیں گے اور اس کو کس طرح کہاں پہ آپ یوز کریں گے، کس ٹائم اپنی پروگرام میں اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اب اس کے بعد ہے سویچ سٹیٹمنٹ. یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے، اس وجہ سے اس کو کورس میں انکلوڈ کیا گیا ہے. تو یہ تھا یونٹ نمبر 4. اب اس کے بعد ہے یونٹ نمبر 5. یونٹ نمبر 5 ہے لوپ سٹرکچر کے حوالے سے. اب اس میں جو ٹاپکس ہے وہ ہے لوپ سٹرکچر کے لوپ کیا ہوتا ہے، آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے کہ واٹ از لوپ. اب لوپ کے بارے میں بات ہوگی. اب اس کے بعد جو ہے فار لوپ. فار لوپ کیا ہوتا ہے، آپ کس طرح فار لوپ جو ہے اس کو لکھ سکتے ہیں. اور وائل لوپ. وائل لوپ آپ کس طرح لکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے ڈو وائل لوپ. یہ 3 ٹائپس ہیں لوپس کے، آپ کس طرح لکھ سکتے ہیں اور کس ٹائم آپ اس کو اپنی پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہے یونٹ نمبر 6. یونٹ نمبر 6 جو ہے وہ ہے کمپیوٹر لاجک اینڈ گیٹس. اب یہ ہے سب سے پہلا اس میں جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیٹا ریپرزنٹیشن اینڈ کمپیوٹر، کہ آپ کس طرح ڈیٹا جو ہے اپنی کمپیوٹر میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہے لاجک گیٹس. آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل لاجک اینڈ لاجک گیٹس کیا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہے بیسک گیٹس جو ہے وہ کون سے ہیں اور وہ کیا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو سمجھایا جاتا ہے ہر ایک جو بیسک گیٹس ہے اس کے ٹروتھ ٹیبل جو ہے وہ بھی آپ کو سمجھایا جاتا ہے. اب اس کے بعد جو لاسٹ چیپٹر ہے وہ ہے ورلڈ وائڈ ویب اینڈ HTML. آپ کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ورلڈ وائڈ ویب کیا ہوتا ہے یا ایک ویب سائٹ کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ HTML جو ہے HTML کیا ہوتا ہے اور اس سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں. جس طرح ظاہری بات ہے کہ HTML میں ہم ایک ویب سائٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اب سب سے پہلے اس میں جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو ورلڈ وائڈ ویب. ٹرم ٹو ریلیٹڈ ٹو ورلڈ وائڈ ویب کہ ورلڈ وائڈ ویب کیا ہوتا ہے اور ورلڈ وائڈ ویب کو ہم کس طرح ایکسیس کر سکتے ہیں. اس طرح یہ کچھ سمجھایا گیا ہے. ٹائپس آف ویب سائٹ. ویب سائٹ جو ہے اس کے کون سے ویب سائٹ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بھی آپ پڑھیں گے اور یہ بھی آپ کے کورس میں شامل ہے. اب اس کے بعد ہے انٹروڈکشن ٹو HTML. یہاں پہ آپ کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے کہ HTML کیا ہوتا ہے، آپ اس سے کون سا کام لے سکتے ہیں. جس طرح HTML ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہے. اور اس کے بعد ہے کریٹنگ اینڈ ڈسپلینگ HTML ڈاکومنٹ. آپ کس طرح ایک ویب پیج جو ہے HTML میں بنا سکتے ہیں اور HTML کے کون سے ٹیگز جو ہے وہ آپ اپنی پروگرام میں استعمال اپنے ویب سائٹ جو آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں کون سے ٹیگز جو ہے اس کا استعمال کریں گے. اور اس کے بعد ہے ٹیکسٹ فارمیٹنگ کہ آپ ویب سائٹ پہ ٹیکسٹ لکھتے ہیں، اب اس ٹیکسٹ کو آپ فارمیٹ کس طرح دے سکتے ہیں. مختلف فارمیٹس ہم دے سکتے ہیں اور اس میں ہم مختلف قسم کے ٹیگ جو ہے اس کا استعمال کریں گے. تو یہ تھا آپ کے جو اسمارٹ سیلیبس ہے اس کا ہول سمری. اس میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے وہ شارٹ کویسچن یا وہ لانگ کویسچن یاد کرنی ہے یا وہ آپ نے لرن کرنی ہے جو آلریڈی ٹاپکس آپ کی اسمارٹ سیلیبس میں موجود ہے. اور جو ٹاپکس ایکسکلوڈ کی گئے ہیں اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی شارٹ کویسچن یا لانگ کویسچن ہوں گے وہ آپ کی ایگزام میں نہیں آ سکتے.
اور اسی طرح جو اسمارٹ سلیبس یہ ڈیزائن کیا گیا ہے، اس میں جو کنٹینٹ ہے یہ آپ کے پریکٹیکل کام میں بھی شامل ہوں گے. آپ اسی سے پریکٹیکل جو ہے وہ بھی اسی سے آپ کر سکتے ہیں. جتنی بھی ایگزامپلز ہیں، جتنی بھی آپ کے پریکٹس کے لیے کویسچنز دی گئے ہیں، جو یہ ٹاپکس کنٹینٹ جو ہے وہ آپ کی اسمارٹ سلیبس میں موجود ہے، تو اس سے بھی آپ پریکٹس کریں گے اور وہ پیپر کے لیے تیار کریں گے. تو یہ تھا آج کی سمری، اور اتنا ہی کافی تھا. اللہ حافظ.